جمعیت حسان پیروی حسان میں مصروف تھی. میں تمام وہ حضرات جو یہاں پر تشریف فرما ہیں اور لنگر ابھی تک تناول نہیں فرمایا، تو ان میں سے چند ایک لوگ جاتے رہیں. اب یہ فیصلہ ظاہری بات ہے چند کا نہ میں کر پاؤں گا، آپ کو خود ہی کرنا ہے، ورنہ ہر شخص یہ سمجھے گا کہ میں ان چند میں سے ہوں. تو ماشاءاللہ قاری صاحب کو بار بار فکر ہو رہی تھی، اور یہ بھی سنت رسول ہے. سرکار تو دشمن بھی آ جائے تو چادر بچھا دیا کرتے تھے. ہم اس آقا کے غلام ہیں، تو کیوں نہ ہو یہ اشاق دور دور سے آئے ہیں. اور لنگر ایسا نہیں ہے کہ لنگر میں فضیلت نہیں ہے، لنگر نام ہی فضیلت کا ہے. ورنہ یہ کیوں نہ کہا جاتا کہ بھئی چل کے کھانا کھا لیں. کہا جا سکتا تھا نا، یہ کہا جا سکتا تھا بھئی جس نے کھانا نہیں کھایا وہ کھانا کھا لے. تو صوفی صاحب کہا ہی یہ گیا ہے کہ لنگر تناول کر لیں. اب میں بہت سوچتا رہا لنگر کہتے کسے ہیں، مطلب اس میں ہر چیز ویسے ہی ڈلتی ہے، اسی آٹے کی روٹی بنے. یہاں تو آٹے کا ذکر اتنا ممنوع نہیں ہے، پاکستان میں آٹے کا ذکر بڑا ممنوع ہو گیا ہے کہ ذکر بھی نہ کریں. بہرحال آٹا وہی، اسی آٹے سے روٹی بنے، وہی گوشت ڈلے، وہی سالن، وہی مسالہ، سب کچھ گھر پہ پکے تو اسے کھانا کہیں، یہاں آپ کو پیش کیا جائے تو اسے لنگر کہیں. آج سمجھ میں نہیں آئی، سوچتا رہا. پھر میں نے سوچا اس بات سے ہر شخص متفق ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن علامہ صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ میری تصحیح فرما دیجئے گا اگر میں غلط ہوں. لنگر اسے کہتے ہیں کہ جب جہاز سمندر کی موجوں کی طغیانی میں بھنور میں کہیں پھنس جاتا ہے تو اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اور محفوظ رہنے کے لیے پانی میں لنگر ڈالا جاتا ہے. پانی میں لنگر ڈال دیا جائے تو جہاز موجوں کی طغیانی اور بھنور سے نکل آتا ہے. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ شیطان جو وسوسہ پیدا کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس پیٹ میں لنگر کا ایک لقمہ ڈال لو، شیطان کے وسوسے سے بچ جاؤ گے. میری بات سے ہر ایک متفق ہو نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن چند ایک لوگ جا کر اور وہ لنگر تناول فرما لیجئے گا. کھانا نہیں، ہم کھانا نہیں پیش کر پائیں گے، لنگر آپ کو پیش کریں گے. لنگر ضرور تناول فرما لیجئے. قاری صاحب بار بار فکر مند ہو رہے تھے کہ تسلیم بھائی یہ ضرور کہیے گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بھی یہاں سے جو ہے وہ کسی بھی نعمت سے محروم ہو کر جائے. یہاں سب ہمارے آئے ہیں، سب مہمان ہیں، تو اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے. محبت سے ایک مرتبہ بلند آواز میں نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. 4 مصرے صرف تصوف پر مبنی یہ 4 مصرے. میں توجہ چاہتا ہوں بالخصوص قبلہ صوفی صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے. اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ہر ایک کا. کچھ کہا آپ نے تو سبحان اللہ پھر اونچی کہا کریں. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا. ارے بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے. نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں. خوش آواز ثنا خان سیال کوٹ پاکستان سے تشریف لائے. ملتمس ہوں عابد علی معصومی سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل. بابا سے صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں اپنے وقت میں انشاءاللہ دو کلام کے چند کروں گا. ہے تیری عنایت کا ہی گھیرا میرے گھر میں ہے تیری عنایت کا ہی گھیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. قابل غور دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آتا دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی دروازے